السلام علیکم ناظرین، ہم لوگ یہ اکثر مسلم لیگ نون اتحادی جماعتوں کے منہ سے یہ سنتے ہیں کہ عمران خان صاحب عدلیہ کے لاڈلے ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے چیف جسٹس صاحب کے کچھ نوٹسز رکھتا ہوں جو ریسنٹلی انہوں نے لیے، اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ کیا عمران خان صاحب عدلیہ کے لاڈلے ہیں اور ان کی مرضی کے فیصلے ہوتے ہیں، یا یہ فیصلے جو چیف جسٹس نے کیے یہ ٹھیک تھے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے اگر آپ یونیورسٹیوں کی حالت دیکھیں تو اس وقت پاکستان کی یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر صاحب اقربا پروری جو اپنے رشتہ داروں کو، اپنی برادری کے لوگوں کو، ایون اپنے محلے داروں کو انہوں نے یونیورسٹیوں میں بڑی پوسٹ پر لگایا ہوا ہے۔ اس کی ایک سب سے بڑی مثال پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں۔ آپ جا کر پنجاب یونیورسٹی کے حالات دیکھیں، انہوں نے ابھی 80 ایکڑ زمین جو ہے وہ گرڈ اسٹیشن پنجاب گورنمنٹ کو دے دی۔ اس کے بعد اگر آپ ادویہ جو دوائیاں بناتے ہیں پاکستان میں صحت کے معاملات کی طرف آئیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں 80% سے زائد دواؤں کے جو سیمپل ہیں وہ اس وقت پاکستانی پولیٹیشنز خصوصاً اتحادی جماعتیں اور مسلم لیگ نون کے جو MNA MPs ہیں وہ لوگ ان سیمپلز میں سے حصہ لیتے ہیں، اور یہ 80% ہے۔ ایموکسیمل، سناسائڈ، ڈفرنٹ طرح کی دوائیاں ہیں، اگر آپ ان کو چیک کریں مارکیٹ میں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کہاں سے بن کر آتی ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ جائزہ لیں کسی طرح اسپتالوں کا جب چیف جسٹس نے دورہ کیا تو انہیں پتہ چلا کہ اسپتالوں کے جو وارڈ بوائے ہیں یا کئی جگہ پہ تو کئی ڈاکٹر ایسے لگے ہوئے ہیں جو MS کے جو میڈیکل جو انچارج ہوتے ہیں ان کے یا ہیلتھ منسٹر کے رشتہ دار نکلے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ وہ اس میں کیا کرتے۔ اس کے بعد جب وہ میڈیکل کالجز کی طرف گئے تو انہیں پتہ چلا کہ ایک سٹوڈنٹ کی فیس 9 لاکھ روپیہ بنتی ہے، جبکہ وہاں پر فیسیں لی جا رہی تھی 23 لاکھ روپیہ۔ تو یہ جو 14 لاکھ کا ڈفرنس تھا یہ جا رہا تھا ان پولیٹیشنز کی جیب میں جو اس سارے گروہ کا حصہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ریلوے کا، انہوں نے ریلوے کا نوٹس دیکھا تو پتہ چلا کہ اس کا تو خسارہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ سعد رفیق صاحب ٹی وی پر آ کر جو فگرز دیتے ہیں، جب چیف جسٹس اور ان کے سٹاف نے وہ فگرز چیک کی تو پتہ چلا کہ وہ فگرز ٹھیک نہیں ہیں، وہ عوام کو دھوکہ دے رہے تھے۔ اچھا، جب انہوں نے PIA کا نوٹس لیا تو انہیں پتہ چلا کہ ایئر بلو جو شاہد خاقان عباسی صاحب کی ہے وہ تو دن بدن ترقی کر رہی ہے، لیکن PIA دن بدن ڈاؤن ہو رہا تھا۔ اچھا، انہوں نے PIC کی چھان بین کی، وہ جو دلوں کے آپ کے دل کی نالیاں چیک کرنے کے لیے سٹنٹ ڈالتے تھے، تو پتہ چلا جو اپنے ملک میں 15,000 کا سٹنٹ تیار ہوتا ہے وہ باہر سے لاکھوں روپے میں امپورٹ کیا جا رہا تھا۔ کیوں؟ کہ اس میں کک بیک کمیشنز تھے۔ اچھا، پنجاب انتظامیہ کو جب چیک کیا تو 56 ایسی کمپنیاں نکلی، 56 جو کہ سرے سے موجود ہی نہیں تھی، اور ان کے جو CEO چیف ایگزیکٹو تھے وہ 23 لاکھ روپیہ مہینہ کی تنخواہ لے رہے تھے۔ اچھا، اس کے بعد جب سیکیورٹی پہ نوٹس لیا تو پتہ چلا 2200 پولیس اہلکار صرف رائے ونڈ محل جو میاں صاحب کی ملکیت ہے اس کے گرد تعینات ہیں۔ اب آپ خود اندازہ کریں جب 2200 اہلکار میاں صاحب کی سیکیورٹی پہ، باقیوں کی تو آپ سیاستدانوں کی سیکیورٹی رہ نہیں دیں۔ KPK کو اس بات میں سلوٹ کیا، انہوں نے بھی ریسنٹلی کہا کہ میں سلوٹ کر سکتا ہوں کہ انہوں نے 1076 جو تھے وہ لوگ واپس لے لیے۔ اس کے بعد جب انہوں نے ترقیاتی کاموں پہ نوٹس لیا تو پتہ چلا جہاں پہ پارک بننے تھے، چلڈرن بچوں کے لیے فیسلٹیز بننی تھی، وہاں پہ شاپنگ سینٹرز اور پلازے منظور ہو چکے ہیں، اور اتفاق کی بات ہے کہ یہ پلازے حکمران جماعت کے MNA MPs کے نکلے۔ اس کے بعد بیوہ، غریب، یتیم بچوں، جس شخص نے بھی چیف جسٹس کو اپروچ کیا، آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، انہوں نے رک کر ان کا فیصلہ سنا، اس پہ ایکشن لیا۔ بہت سارے لوگوں کی رائے ہے کہ چیف جسٹس کے یہ کام نہیں ہے، انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میرے خیال میں وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون اس کے اتحادیوں کو اس وقت عمران خان صاحب سے زیادہ چیف جسٹس صاحب سے ڈر لگ رہا ہے۔ ابھی خواجہ آصف نائل ہوئے ہیں، سننے آئے احسن اقبال کی اب باری ہے، اور اس کے علاوہ 30-40 اور لوگ ہیں جو اقامہ ہولڈر ہیں، ان سب کی باریاں شاید آ رہی ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات جو یہ کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب یا کوئی اور ہاتھ ایسے ہیں جو چیف جسٹس سے یہ کام کروا رہے ہیں، تو یہ بات سرے سے غلط ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو نوٹس دلاؤ، آپ کو یہ میسج آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا ہے، آپ خود اندازہ کر لیں ہیلتھ، صحت، اسکول، انفراسٹرکچر، کون سا ایسا جو ادارہ ہے جہاں پہ کام یہ لوگ ٹھیک کر رہے ہیں، جہاں کی بیڈ گورننس اور کرپشن نہیں ہے۔ فیصلہ آپ کریں اور اپنی رائے سے مجھے بھی مطلع کریں۔ خدا حافظ۔